کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہوگا نہیں ہوگا، کس نوعیت کا بجٹ آ رہا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب اب تو لگتا یہ ہے کہ عوام نے بجٹ والے دن کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومتیں تو سارا سال ہی بجٹ پیش کرتی رہتی ہیں، یہ بجٹ کس نوعیت کا پیش کرنے جا رہی ہے حکومت ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت مناسب سمری پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سال کے برعکس اگلے سال کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سال ہدف جو تھے، مختلف ٹارگٹس جو تھے، ہماری حکومت نے علاوہ FBR ریونیوز کے زیادہ تر حاصل کیے تھے، اور IMF نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور پہلے ریویو میں پاکستان کامیاب ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے جو آپ نے ذکر کیا کہ FBR کے ریونیوز ایک بہت اہم ٹارگٹ ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی اس میں شارٹ فال ہمارا اندازہ ہے کہ پورے سال ختم ہونے تک 1200 ارب تک گر جائے گا آپ کا ریونیو جو فگر ہے، صحیح کمپیئر ٹو دا ٹارگٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے سال جو ابھی تک جو نمبر نظر آیا ہے وہ آپ نے 14,100 کا ذکر کیا ہے، مگر جو پبلش فگر ہے ان کے سٹاف رپورٹ میں وہ 14,300 ہے۔ اچھا، اور اس کے برعکس اس سال مشکل سے 11,700 ارب کے ریونیو حاصل کر پائے گا FBR۔ تو گیپ جو ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے، 2,600 ارب۔ اور جب افراط زر کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سیلز ٹیکس میں خاص طور میں اضافہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سال کے باوجود اچھی گروتھ کے اگلے سال گروتھ میں بہت مشکلات ہوں گے، اور 2,600 ارب کا انکریمنٹل ریونیو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 1,100 ارب کے نئے ٹیکس نظام لانے پڑیں گے، پروپوزلز 1,100 ارب 1,100 ارب 2,600 ارب کا خسارہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1,100 ارب کے ٹیکس لگانے پڑیں گے؟ جی، ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے 2,600 کا۔ اچھا، تو یہ کس سیکٹر میں ٹیکس لگ سکتا ہے یا حکومت لگائے گی؟ سر یہ ذرا بتائیں ہمیں، یہ کہاں کہاں بم گرنے جا رہا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ انرجی سائٹ پر سولر پینلز پہ تو لگائیں گے، پھر عجیب سے آئٹمز پہ ذکر کیا جا رہا ہے، پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کے فرٹیلائزر پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے جو کہ سراسر نامناسب ہے، پھر مختلف چیزوں پر، دوائیوں تک پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ٹیکسز میں اضافے کا سلسلہ خدا نخواستہ آنے والے بجٹ میں کافی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف کی گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ خرچوں میں جو اضافہ دکھایا گیا ہے خاص طور پہ سبسڈیز اور گرانٹس میں، وہ تقریباً 0 ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی کہ آپ سوچئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ان 2 ہیڈز میں آتا ہے، اس کو ایگریمنٹ IMF کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ افراط زر سے اس کو بڑھاتے جائیں گے، مگر اس کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی ہے IMF کے نمبرز میں۔ تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ٹو دی IMF، انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے، تو اور ریونیوز میں بے تحاشا مہنگائی بجٹ اور آنے جا رہا ہے۔ سر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یہ مشکل بجٹ ہوگا ضرور، یقیناً۔ تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت کو قصوروار قرار دینا چاہیے یا اسپیس دینی چاہیے کہ اپنے، جب کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، آپ کسی کے محتاج ہوں تو آپ کے پاس رائٹ نہیں ہوتا سوال اٹھانے کا، تو حکومت ہم محتاج ہیں اسی لیے ہم سوال تو اٹھا نہیں سکتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا بونس ملا تھا فیڈرل حکومت کو، اور وہ کیا تھا؟ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئی تھیں،
اور 2500 ارب کی پروفٹس انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے. واہ, یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا. بالکل, عام طور پہ یہ 500-600 ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے 2500 ارب کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے سر سود کو 22% تک پہنچا دیا تھا. اس پہ اسٹیٹ بینک نے بڑے پیسے بنائے. اب نتیجہ یہ ہے کہ اس سال آپ 11% تک پہ آ چکے ہیں. تو جب آپ گر چکے ہیں تو اب اسٹیٹ بینک کی پروفٹس آدھے سے بھی کم ہو جائیں گی. اس لیے پریشانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. شرح سود کو پھر اوپر لے کے جانا پڑے گا, وہ اضافہ نہیں ہوگا یا کرنا چاہیے. اگر میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خرچے دوسرے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ان میں کمی لائیں. وہ تو بڑھاتے جا رہے ہیں خرچے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تنخواہوں میں پچھلے سال 25 سے 30% اضافہ اور اس سے بھی زیادہ اضافہ سینئر سول سرونٹس وغیرہ کو. تو اب یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سختی سے جو روزانے کے خرچے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, IMF اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ تنخواہوں میں اضافے, سرکاری جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کی مرات میں تنخواہوں میں اضافے, IMF کو یہ سیکٹر, یہ ایریا نظر کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے. اور اس آنے والے سال میں انہوں نے بجٹ میں گنجائش نہیں رکھی ہے اضافے کی. تو ایک لحاظ سے آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جائیے.